تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آداب سن رکھے تھے، باپ کے آداب، آپ نے وہ بیان کیے۔ فرمایا لا تسمہ باسمی، یہ تمہارے ابا جی ہیں تو پھر کبھی بھی زندگی میں انہیں بلانے کے لیے ان کا نام نہ لینا۔ لا تسمہ باسمی، نام سے ان کو نہ پکارنا۔ ولا تمشی امامہ، اور ان کے آگے نہ چلنا۔ ولا تجلس قبلہ، اور اگر آپ کہیں جا رہے ہوں تو ان سے پہلے نہ بیٹھنا۔ اس حدیث شریف سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ کچھ آداب ہم بر صغیر کے لوگ جب بجا لاتے ہیں تو اس پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خاص ایک کلچر ہے ہند کا اور یہ بر صغیر کا۔ ہم کہتے ہیں فلاں کی طرف پشت نہ کرو، فلاں سے پہلے نہ بیٹھو، تو ایک مخصوص فرقے کے لوگ کہتے ہیں یہ گھڑے ہوئے ادب ہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے یہ دربار رسالے سے پڑھے ہوئے ادب ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دین سرکار سے پڑھ کے ہی بیان کریں۔ اس دین میں یہ ہے کہ اپنے باپ کے آگے نہ چلو۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو ہمارے عرف میں ہے کہ فلاں کی طرف کن نہ کرو، یہ تصور اصل دین سے ہی آیا ہے۔ یہ کوئی بر صغیر میں ہندو مت کا چھوڑا ہوا تصور نہیں ہے، یہ دین کا تصور ہے۔ اور یہ ادب حقیقت میں مکی مدنی تعلیم کا بھیجا ہوا ہے، اور اللہ نے بر صغیر کے لوگوں کو اس کا زیادہ آج کے دور میں بھی یہ احساس کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، ہم چونکہ اہل سنت ہیں، ہمارے ہاں شیوخ کے آداب طے شدہ ایک حقیقت ہے اور اس میں بڑی برکت ہے۔ اپنے پیروں کا ادب، اپنے اساتذہ کا ادب، اپنے رہنماؤں کا ادب، اور یہ ہمیشہ اس کی آگے تبلیغ بھی ہونی چاہیے۔ مگر یہ یاد رکھیں کسی پیر کے پیر ہونے تک جو شرائط ہیں وہ بڑی کڑی ہیں۔ کسی رہبر کے رہبر کہلانے حقیقت میں وہ بڑی کڑی شرائط، کسی استاذ کے استاذ ہونے کے لحاظ سے بڑی کڑی شرائط ہیں۔ مگر والد تو والد ہی ہے نا۔ والد جو ہے اگرچہ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، صحیح العقیدہ مومن ہے، تو اس کے لیے تو یہ آداب قرآن و سنت میں بتائے۔ یعنی اس کا کوئی تقابل نہیں کہ ادھر کوئی دوسری طرف کمزوری ہو، نہیں، وہ بھرپور ہو۔ مگر اپنے گھر میں رہنے والے اپنے والد کو جو بالیقین تمہارا باپ ہے، یہ بھی قبلہ کعبہ ہے، اس کو یعنی عام نہ سمجھا جائے۔ اور کتنی بڑی سعادت ہے اس شخص کی کہ جسے صبح و شام اپنے باپ کی زیارت کا موقع ملتا ہے۔ یہ موسم ہمیشہ نہیں رہتا، اور کتنا مالدار وہ شخص ہے جس کو روزانہ اپنی امی کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ یہ موسم ہمیشہ نہیں رہتا، اور یہ بڑا قیمتی موسم ہے، اس کی ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے۔ اور یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ گھر میں ہی سب کچھ ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث امام بہقی نے شعب ایمان کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب باپ اپنے بیٹے کو دیکھے تو بیٹے کا جو نیکیوں کا بیلنس ہے وہ بھر جاتا ہے، مگر ایک شرط ہے، اس شرط کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حدیث نمبر 7856 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ولد بار، ہر بچے کی بات نہیں ہو رہی، نیک بیٹے کی بات ہو رہی ہے، نیک بیٹی کی بات ہو رہی ہے۔
यंजुरु नजरा रहमतिन इल्ला कतबल्लाहु बिकुल्li नजरतिन हज्जतम मबरूरा। जब नेक बेटा बाप की तरफ या वालिदा की तरफ, यानी ये भी बैलेंस देखना चाहिए। यानी इस हदीस में तो कालू पूछा गया इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्li नजरतिन हज्जतम मबरूरा। वो बेटी हो या बेटा हो, जब वालिदैन की तरफ वो है नेक, ये प्यार से देखता है, घूर के नहीं देखता, नाफरमानी की अदाओं में नहीं देखता, प्यार से देखता है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह उस एक नजर पर मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। कहां ये कि साल का इंतजार किया जाए, कहां ये कि फिर वीजा लगे या ना लगे, कोटा मिले या ना मिले, नाम मंजूर हो या ना हो, और फिर उसकी आगे शरायत मनासिक, और इधर घर में बैठा है, अपने वालिदैन में से किसी को प्यार की निगाह से देखता है, तो रब्बे जुल जलाल इसको सफर के बगैर ही, दूर जाए बगैर ही, पैसा खर्चे बगैर ही इसको अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता फरमा देता है। कालू व इन नाजरा कुल्ला यौमिन मियत मर्रा। ये सहाबा रदी अल्लाह तआला अन्हुम का हम पे एहसान है। आज अपने तौर पर तो हम ये जवाब नहीं दे सकते थे, ये कि जवाब शारे ही दे सकते। पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना बड़ा फायदा कि एक नजर पर मकबूल हज, तो अगर कोई अपने वालिदैन को बार बार देखे, बार बार देखे, बार बार देखे, बल्कि 100 बार देखे, तो क्या उसके 100 हज बन जाएंगे? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम अल्लाहु अकबर व अतियब। फरमाया रब के खजानों में क्या कमी है, ये 100 बार देखे, रब इसको 100 हजों का सवाब अता फरमा देगा। अब जुदा जुदा दोनों के लिहाज से नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हदीस भी है तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाया इदा नज़रल वालिद इला वलदिही, ये है मोमिन घराना, काफिर के घर में ये तजल्लियात नहीं। इधर बेटा और बाप दोनों देख रहे हैं, और उधर रहमतों के कोटे अजल से मंजूर हो चुके हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, इज़ा नज़रल वालिद इला वलदिही, जब बाप अपने बेटे को देखे, फसुर्र बिही, देखते ही उसे मुसर्रत हो, रूह खुश हो जाए, बेटे के अच्छे कामों पर, कारनामों पर, उसकी इताअत पर, उसकी अमाले सालिहा पर। बेटे को देख के जब बाप खुश हो, काना लिल वलद इत्को नस्मा, तो बेटे को गुलाम आजाद करने का सवाब दे दिया जाएगा। यह है मोमिन का घर। रिश्ता तो काफिर का भी अपने अब्बे अम्मी से है, यहूदी का, सिख का, हिंदू का, मगर वहां दीन इस्लाम नहीं, तो वहां वीरानियां हैं और यहां दीन इस्लाम है। और ये घराना अगर किसी वली का है, गौस का है, कुतुब का है, फिर तो नूर न ला नूर, मगर दीन ने तो मजदूर के घराने को भी शान दी। जो सही अकीदा मोमिन है, अगर चकुटिया है उसकी, वो भी एक घराना है, वहां भी इस देखने पर यह अजर मिल रहा है। कोई किसान है, काश्तकार है, लोहार है, कुम्हार है, कोई भी है मोमिन, तो वहां उस घर के अंदर नेकी हो। बेटे के करतूत ऐसे ना हो कि बाप देखे तो रूह को अजियत हो, बेटे को बाप देखे खुश हो जाए। देखो हाफिज है, कारी है, आलिम है, हाजी है, नमाजी है, ये नामूसे रिसालत का मुहाफिज है, ये दीन का मुजाहिद है, ये मुदर्रिस है, ये मुबल्लिग है, ये पारसा है, परहेजगार है।
اس بنیاد پر والد کا بھی امتحان ہے. کبھی تو وہ والد ہوتا ہے کہ بیٹے نے ڈاکہ مارا ہے، باپ خوش ہو رہا ہے. بیٹا معاذ اللہ لوگوں کی حقوق غصب کر رہا ہے، باپ خوش، اس خوش ہونے کی بات نہیں. ہر چیز کی کچھ حدود و قیود ہیں. خوشی اس کام کی کہ نیک ہے، اس نیکی پر دیکھو خود بخود اب قیامت کے دن پتہ چلے گا. قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ علامہ عبدالرشید اویسی کے نامہ اعمال میں کتنے غلاموں کی آزادی کا ثواب لکھا ہے. ہم میں سے جو بھی اپنے والدین کو راضی کر رہا ہے، کیونکہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، ہم نہیں لکھ رہے، مگر جہاں حساب ہے وہاں تو بھولنا ہے ہی نہیں، سب لکھا جا رہا ہے. تو پھر اولادیں، یہ ایک آٹومیٹکلی نظام چل رہا ہے. کتنے غلام آزاد کر دیا. آج ویسے کرنا ہو تو ملتے ہی نہیں غلام، وہ جس کو آزاد کرنا ہے. یہ مسلسل ثواب ہے. اور کتنے حج ہیں. ویسے تو زندگیاں تھوڑی تھوڑی ہیں اور سال میں ایک ہی ہو سکتا ہے، لیکن یہ حج دن میں 100 بھی ہو سکتا ہے. بلکہ اگر یہ دیکھا جائے، جو امام ابن جوزی نے البر والصلہ جی ان کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک حدیث شریف لکھی والدہ کے لحاظ سے. اس میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجل ینظر الی امی، کہ جو بندہ بھی اپنی امی جان کی طرف دیکھے رحمت اللہ، پیار سے، کتنا مقدس پیار، رحمت اللہ، الا کانت لہو بہا حجۃ مقبولۃ مبرورہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دیکھنے سے، جو گھور کے نہیں دیکھا، نافرمانی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھا، امی کے آداب بجا لاتے ہوئے پیار سے دیکھا، فرمایا اللہ ہر نظر پر مقبول حج کا ثواب عطا فرما. اگر وہ امی رابعہ بصری جیسی ولیہ ہو تو کیا کہنا، مگر یہ مرتبہ تو ہر مومنہ کو میسر ہے. اس کے بیٹے نے جب اس کو دیکھا پیار کے ساتھ، یہ ایمان کی شان ہے، ایمان کا مرتبہ و مقام ہے. اس بنیاد پر یہ عزت ہے. قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا فِي الْيَوْمِ 100 مرہ، اگر دن میں 100 بار دیکھے تو پھر اب یہاں انداز اور ہے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. کیا لفظ ہیں. فرما وَإِن نَظَرَ فِي الْيَوْمِ 100,000 مرہ، تم 100 بار دیکھنے کی بار کرتے ہو، وہ 1,00,000 بار دیکھے 1,00,000 حج کا ثواب مل جائے گا. لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِن نَظَرَ فِي الْيَوْمِ 100,000، 100,000 یعنی 100,000 لاکھ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ أَكْثَرُ وَأَطْيَبُ، یہ بھی آخری حد نہیں، اس سے زیادہ بھی عطا فرما سکتا ہے. تو مومن کیوں پریشان ہو، کیوں مایوس ہو کہ فلاں چاند پہ پہنچا؟ ترقی تو کرنی چاہیے سارے سورسز میں، لیکن جو سب کچھ گھر میں ہے یہ کیوں ضائع ہو رہا ہے؟ شکر بجا لاؤ کہ ابھی وہ چہرہ دیکھنا کسی کو نصیب ہے کہ کہیں 100 حج مل رہا ہے، کہیں 1,00,000 حج کا ثواب مل رہا ہے. جب فراق آتا ہے تو اس لیے دل دکھتا ہے کہ اب وہ موقع نہ رہا، اب وہ موسم نہ رہا. لیکن جنہوں نے ان کی حیات میں ان کے حقوق کو پورا کیا ہوتا ہے، رب ذوالجلال ان فرزندوں کو اپنے والدین کی قبروں سے بھی رحمتوں کی بہاریں عطا فرماتا ہے. اور یہ ساری شان ایمان کی ہے. ایمان والد میں ہے، ایمان والدہ میں ہے، ایمان اولاد میں ہے، اور پھر یہ سب کچھ ہے. اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم
تو ماں کے دودھ میں ہی ہمیں ایمان عطا کر دیا گیا، گھٹی میں ہی، ہمیں کہیں ڈھونڈنے نہیں پڑا۔ اور آگے اس کا تحفظ بڑا ضروری ہے۔ یہ مولانا نصیر القادری صاحب شعر پڑھ رہے تھے، تو جیسے والدین کے لحاظ سے خود قرآن میں ہے کہ اگر وہ شریعت کے خلاف حکم دیں تو پھر اب ان کی رضا کو نہیں دیکھا جائے گا، ان کے رب کی رضا کو دیکھا جائے گا۔ تو دعا منگیا کرو سنگیو کسے دا پیر نہ رس جائے، یہاں بھی یہ شرط ہے کہ پیر شریعت کے خلاف نہ کھڑا ہو جائے۔ اگر پیر شریعت کی اپوزیشن بن جائے تو پیر کو رسانا فرض ہو جاتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے بکی شریف میں حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا چیلم شریف ہو رہا تھا۔ آج اتفاق سے اس چیلم کی جامع مسجد بکی شریف کے چیلم کا اجتماع تھا۔ یہی شعر ایک شخص نے پڑھا تو پیر طریقت حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی رحمۃ اللہ نے اس کو جھاڑ کے نیچے بٹھا دیا اس شعر پر۔ یہ خاص پس منظر میں کچھ لوگ یہ پڑھتے تھے تو آپ نے اسے بٹھایا، فرمایا ہر پیر کو ناراض کرنے والا مرا ہوا نہیں ہوتا، جب پیر بگڑ جائیں تو ان کو ناراض کرنے والا ہی چیتا نظر آتا ہے۔ جب وہ والدین کے لحاظ سے ہے تو پیروں کے لحاظ سے بھی۔ پیر سروں کے تاج ہیں، آنکھوں کے تارے ہیں، لیکن سب دین کے لیے، دین مقدم ہے۔ تو دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بات حالات حاضرہ میں بہت اہم بات ہے۔ اصل غذا کے طور پر تو ہر چیز جو غذا میں ہے ضروری ہے، لیکن جب دوا ہوتی ہے تو دوا بیماری کی دی جاتی ہے، جو بیماری ہے اس کی دعا ضروری ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کیونکہ یہ دعائیں دے رہے تو دوسری بھی ابھی دو، ہاں دوسری بیماری ہوگی تو اس کی بھی دعا دی جائے۔ اس وقت بدقسمتی سے اس ملک میں اور انٹرنیشنل سطح پر توہین صحابہ کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، اتنی کہ جب ان کی تعظیم اور ناموس کے تحفظ کی کوئی بات کرے تو اسے مجرم قرار دے دیا جاتا ہے، اور جو توہین کرنے والے ہیں ان کو کوئی پوچھتے ہی نہیں۔ روزانہ بلا ناغہ ہو رہی ہے، اور پھر بڑے بڑے معافیاں دینے والے آ جاتے ہیں، بڑے بڑے صلح کروانے والے آ جاتے ہیں۔ حب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جس کا ہمیں حکم ہے، یہ اصل ہے کیا چیز؟ اس پر اگر آج میں اپنی طرف سے کچھ بیان کرتا ہوں تو ظاہر ہے کہ میری سوچ ناقص ہے۔ آج سے 1100 سال پہلے مسلمانوں کے عظیم امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے عقیدہ طحاویہ لکھا۔ چونکہ بیماری اس وقت یہ ہے، ورنہ غذا تو حب اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرض ہے، حب صحابہ بھی فرض ہے، کسی سے چھٹی نہیں، ہر وقت لازم ہے۔ لیکن وبا جو ہے، وبا کتنا ہے کہ ایک مسئلے پر حضرت مجدد صاحب نے لکھا تھا حتی مارد الاطباء، بیماری تو اتنی ہے کہ طبیب بیمار ہو گئے ہیں، اور جب طبیب بیمار ہو گئے ہوں تو پھر کیا پیچھے رہ گیا؟ حب صحابہ بولنا آسان ہے، لیکن اسے سمجھ کے نبھانا کتنا مشکل ہے۔ اس پر ہمارے ائمہ نے لکھا اتنا ہی مشکل ہے جتنا حضرت بلال نے توحید کو محفوظ کرنے کے لیے قربانی دی تھی۔ جس قدر حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے عقیدہ توحید و رسالت پر قربانی دی تھی، معاشرے میں تمہیں اتنی قربانی بالآخر حب صحابہ بھی دینی پڑے گی، پھر اسے حب صحابہ کہا جائے گا، ورنہ وہ حب صحابہ نہیں ہے محض زبان سے کہنے سے۔ اور کہا وہ قربانی دینی پڑے گی جو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیا تھا تو انہوں نے قربانی دی تھی، وہ قربانی حب صحابہ مانگتی ہے۔ کہنے کو میں بھی محب ہوں، آپ بھی محب ہیں، لیکن جب آزمائش ہو تو اس بات پر کچھ لوگ صحابہ کا نام لینا چھوڑ رہے ہیں کہ مرید تھوڑے ہو جائیں گے، نذرانے تھوڑے ہو جائیں گے، خطیب کی تقریریں تھوڑی ہو جائیں گی۔
अरे ये तो मामूली बात है। हुब्बे सहाबा पर आइमा ने लिखा जान देकर भी अगर बच गए तो समझो कि खसारा नहीं है। वो हुब्बे सहाबा पहले मैं बताता हूं है क्या, इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह के लफ्जों में, और उसके बाद फिर ये कुर्बानी उसके लिए आज के जमाने में, यानी कभी तारीख में मुसलमानों पर वो जमाना रहा कि जिस वक्त कुर्बानियां दरकार थी हुब्बे अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए, आज भी दरकार है, मगर आज मर्ज तौहीन सहाबा का है और ये दवाई फर्ज है देना। इतने इतने बड़े दगड़ दल्ले वो सब कुछ कर रहे हैं, और जिस सैफी अली मलूना के जवाब में मैंने 6.5 घंटे सेमिनार के करके तकरीर का जवाब दिया था, ये दूसरी जानब में खड़े हुए कोई बताएं आज तक किसी ने एक लफ्ज उसके खिलाफ बोला हो। जिस मलूना ने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जालिम और गासिब कहा, क्या उम्मत के पीरों पर उस शख्स का कोई हक नहीं सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला? और फिर जिसने तहफ़्फ़ुज़ किया जेल में भी वो ही गया, हालांकि यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम जो कुम ज़मीर है इसके सारे इज्तिहाद का जिक्र था जो सारी उम्मत लिखती आई है। जिस मिल्लत के इमाम आजम अबू हनीफा अपनी अकीदे की किताब फिक़्ह अकबर में, या अकबर तो क्या असगर को नहीं पढ़ता, अमसद को नहीं पढ़ता, फिक़्ह अकबर में इमाम साहब ने नबियों के बारे में अकीदा लिखा, जिस लफ्ज को उन्होंने मुतलकन लिख दिया। हमने तो उसकी पहले वजाहत की कि ये इख्तिलाफ है, रवाफिज वो कहते हैं, पीर मेर अली शाह साहब ये कहते हैं, पहले बाकायदा मुअय्यन किया कि ये इज्तिहाद की बात हो रही है। फिर भी रिफज का दबाव इतना था कि हमारे लोगों की टांगें कांप गई और उनके साथ मिल गए। और इधर ये है फिक़्ह अकबर, उम्मत में सबसे पहले कुरान के बाद जिस बंदे ने किताब लिखी वो इमाम आजम अबू हनीफा है। और उन्होंने एक तो वैसे फिक़्ह लिखी ना, लेकिन ये जो इल्म कलाम और अकीदा ये है फिक़्ह अकबर। फिक़्ह अकबर उन्होंने लिखा कि उम्मत को अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में अकीदा क्या रखना चाहिए। अब अगर आज कोई इमाम आजम की किताब को नहीं पढ़ता लेकिन शौक है उसको फतवाबाजी का, ना ये सुनता है कि बात से पहले क्या है बात से बाद में क्या है, लेकिन का बोला हुआ लफ्ज काट कर वो शैतानों के साथ मिल जाता है, वो किस चीज का पीर है, वो किस चीज का आलिम है। अब देखो यहां पर यानी ये बातें वैसे नहीं कि हर जगह बयान की जाए अपने तौर पर, मगर अकीदे में नबूवत के बारे में जो इमाम साहब ने लिखा वो तो हर हनफी को याद होना चाहिए कि कहीं भूले में ना मारा जाए। हर हनफी, और हम मशरक़ व मग़रिब में उनके तरीके पर नमाज पढ़ते हैं। उनके लफ्ज़ क्या हैं, कहते हैं वल अंबिया सलवातुल्लाह अलैहिम अजमाइन कुल्लुहुम मुनज़्ज़हून, हर नबी अल्लाह की सलवात उन पे हों, सारे क्या है मुनज़्ज़हून, पाक हैं। किससे? अनिस सगायर, सगायर से, वल कबायर, कबायर से, वल कुफ्र, कुफर से, वल फवाहिश, फुहाशी से। सारे नबी, सारे बोलो सारे नबी, सारे नबी, सारे नबी। और आगे लफ्ज है वक़द कानत मिनहुम ज़ल्लातुन व खतीआतुन, कद कानत मिनहुम ज़ल्लातुन व खतीआतुन। साथ आगे और कोई लफ्ज भी नहीं इज्तिहादी का, हमने तो पहले इज्तिहादी बताया। क्या इमाम अबू हनीफा को भी खताई कहोगे? काला राफजी तो कह रहा है, उन्होंने किताबों में लिखा इन हाज़िल फ़िरका अल मुख़त्तिआ लिल अंबिया फ़ीहिम मुस्लिम वल बुखारी। वो मुस्लिम को खताई कहते हैं, बुखारी को खताई कहते हैं, इमाम अबू हनीफा को खताई कहते हैं, क्योंकि उनका मसल है कि वो कुरान के मुनकिर हैं। कुरान में तो वल्लज़ी अत्मउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन, और आला हजरत ने भी तर्जुमा खताओं से किया। और कौन है अदब का वहां पर? खता से हट के कोई लफ्ज ले आते, जब मकर अल्लाह में हट के लाए
جب وعصا آدم ربہ فغوا میں ہٹ کے لائے، لیکن والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو لفظ ہیں آیت میں، ترجمہ تو ان کا ہے نا، تو ترجمے میں کیا خطا کا ترجمہ کچھ اور کیا؟ خطا کیا، چونکہ اوپر یہ شروع سے روافض سے ہمارا اختلاف ہے۔ امام منہ بھر کے کہتے ہیں نبی کا کبیرہ گناہ نہیں، صغیرہ گناہ نہیں، لیکن خطا ہے، تو پتہ چلا صغیرے کبیرے سے ہٹ کے ایک چیز ہے، نبی معصوم ہیں، ان کا کوئی کبیرہ گناہ نہیں، صغیرہ گناہ نہیں۔ مگر یہ عقیدے میں کیوں لکھا؟ اس وقت کہ جب ابھی پہلی کتاب لکھی جا رہی تھی، اور جنہوں نے پہلی نہیں پڑھی اگلی کیسے پڑھیں گے؟ زلات و خطیئات، کہ ان میں سے بعض سے لغزشیں ہوئیں اور خطائیں ہوئیں۔ خطا گناہ نہیں، خطا گناہ نہیں، اور یہ خطیئات بول کے یہ امام ابو حنیفہ نہیں کہہ رہے کہ وہ گناہگار ہوئے معاذ اللہ، خطا کار نہیں، گناہگار نہیں، صغیرہ گناہ نہیں، کبیرہ گناہ نہیں نبیوں کا، مگر زلات و خطیئات۔ مشرق سے مغرب تک میرا چیلنج ہے ان سب سر پھروں کو جو روافض کی بی ٹیم بنے ہوئے ہیں، مجھے جواب دیں کہ امام صاحب کے ان لفظوں کا مطلب کیا ہے؟ جب والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی کا ترجمہ مجھے کہیں اور سے لا کے دے، کنز الایمان سے ہٹ کر، جو ان کے بقول ادب مانا ہو۔ تو جو لفظ شان نبوت کے لحاظ سے ان اماموں نے بولا، یہاں تو بات ہی اجتہاد کی تھی، پہلے ذکر کیا اس کا اور پھر وہ لفظ بولا گیا، لیکن انہیں اتنی توفیق نہیں کہ ایک جملہ پہلے سن لے۔ انہیں جو کسی نے ہوا بھری روافض نے، اس پر چل نکلے، اور اب سارا وہ طبقہ، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن خود ہی جنازے پڑھتے ہوئے پہلے کہتے یہ گستاخ صحابہ ہے، پھر اللہ اکبر پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شریعت ہے، موم کی ناک نہیں۔ سامنے آ کے بات کرو، ایک بات کرو، حب صحابہ کیا ہے؟ امام طحاوی آپ نے یہ ارشاد فرمایا عقیدہ طحاویہ کے اندر، یہ لفظ ہیں۔ اب ایک ایک لفظ پر، کیونکہ ہم سنی ہیں، یہ سنیوں کے امام نے لکھا ہے اور لکھا قرآن و سنت سے ہے، اور آج کی کسی ایرانی یا نجدی کمپنی کا دخل نہیں، کیونکہ اب تو کہیں نجد کی اے ٹی ایم پھر رہی ہے، کہیں ایران کی پھر رہی ہے، اور اس سے بینک کیش کروانے والے سارے ادھر، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ یہ اس وقت لکھا لحاظ سے کہ نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ امام طحاوی لکھ رہے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ کہ جیسے مرضی ہو؟ فرمایا نہیں، وہ دوسرا دھڑا ہے کہ جب آل سے پیار کرے تو کہتے ہیں ہمیں قرآن نہ سناؤ، ہمیں حدیث نہ سناؤ، ہم اپنی مرضی سے کریں گے۔ کہا نہیں، یہاں آل سے پیار بھی قرآن و سنت سے پوچھ کے کیا جاتا ہے، اور صحابہ سے پیار بھی قرآن و سنت سے پوچھ کے کیا جاتا ہے۔ بڑا واضح دھاندلا ہو چکا ہے، میں سکت ہے تو جواب دے۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت فرض ہے، مگر انہیں استقلالاً ماننا جائز نہیں، سرکار کے صدقے مانا جائے گا۔ استقلالاً ماننے کو مجدد صاحب نے زندیقیت کہا اور کفر کہا، کہ جس میں پھر یہ ہوگا کہ سرکار سے ہٹ کر ان کی اپنی یہ شان ہے، سرکار کا کوئی دخل ہی نہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت فرض ہے، مگر استقلالاً نہیں ہے، سرکار کے صدقے ہے۔ اب سرکار کے صدقے ہوگی تو دونوں کی ٹکرائے گی نہیں، یہ ہے امن فارمولہ، یہ ایک سینے میں ہوگی، کیونکہ سرکار کی وجہ سے ہے، سرکار کی وجہ سے ہے، اپنی وجہ سے نہیں، سرکار کی وجہ سے ہے۔ یہاں سے اصل غلطی ہوئی ہے ان لوگوں سے، مطلقاً محبت نہیں مانگی گئی ہم سے، محبت سرکار کے صدقے مانگی گئی ہے۔ اور پھر اس میں یہ ہے
کہ اس میں افراط نہ ہو، غلو نہ ہو۔ آج یہ ہے کوئی کہ محبت ہونی چاہیے جیسے بھی ہو۔ امام طحاوی نے یہاں صحابہ کے بارے میں لکھا وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم ان میں سے کسی، اگرچہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی کیوں نہ ہوں، ان کی محبت میں غلو کرنے والے نہیں ہیں۔ کسی ایک کی محبت میں غلو کیا ہے کہ کوئی سرفرا کہے میں بڑا صدیقی ہوں اور میرا ان سے بڑا پیارا، یہ میری مرضی ہے، میں ان کو معاذاللہ نبیوں کے برابر مانوں گا، معاذاللہ نبیوں سے افضل مانوں گا، میں ان کو معاذاللہ اللہ مانوں گا، تو ہمارا دین کہتا ہے کہ تم جہنم میں جاؤ گے اگر ایسا کرو گے۔ محبت ہے مگر محبت میں افراط غلو نہیں ہے۔ وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ، کسی کی بھی اے ٹو زیڈ جتنے صحابہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبت سب کی فرض ہے، مگر کسی کی محبت میں افراط جائز نہیں ہے۔ آگے وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، یہاں لوگوں نے چوائس بنا رکھی ہے کہ فلاں کو مانوں گا فلاں کو نہیں مانوں گا، فلاں کی ڈیمانڈ فلاں کی نو ڈیمانڈ، فلاں چوائس کے مطابق ہے فلاں نہیں۔ حدیث کہتی ہے، سرکار فرماتے ان اللہ اختارنی واختار لی صحابہ، میرے ہر صحابی کو میرے رب نے چنا ہے۔ تو کیا پدی کا شوربا جو آج کہے فلاں مجھے راس نہیں آتا فلاں مجھے پسند نہیں، جب رب نے پسند کیا تم کون ہوتے ہو؟ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا تم کون ہوتے ہو؟ اس واسطے آج سے 1100 سال پہلے امام طحاوی نے لکھا سنی وہ نہیں ہے جو صحابہ میں سے کسی ایک سے بھی لا تعلقی کرے۔ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، نکرہ تحت النفی ہے، خواہ وہ حضرت امیر معاویہ ہوں خواہ وہ حضرت ابو سفیان ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کسی ایک سے بھی براءت کا کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر فرما وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، یہاں ہے اصل امتحان۔ نُبْغِضُ، امام طحاوی کہتے ہیں ہمیں سنی تو کیا کرتے ہیں؟ ہم بغض رکھتے ہیں۔ کس کا؟ فرما جو صحابہ کا بغض رکھتا ہے۔ کہاں جفیاں موانکے ڈشیں ڈونگے چمچے، اور کہاں عقیدہ طحاویہ۔ کوئی کہتا میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، نہیں، مومن کا پیغام محبت پہنچنے کی بھی ایک حد ہے، اس سے آگے جائے تو یہ جہنمی بن جاتا ہے۔ نُبْغِضُ، اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، فرمایا الحب فی اللہ والبغض للہ۔ صرف محبت نہیں چلتی یہاں پر، یہاں بغض کے بھی اتنے ہی نمبر ہیں۔ ایمان میں 50 نمبر محبت کے ہیں، 50 نمبر بغض کے ہیں۔ 50 محبت اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ والوں سے پیار، اور پھر اللہ کے دشمنوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں اور ان کے جو اولیاء ہیں، آل ہیں، اصحاب ہیں سرکار کی، ان کے دشمنوں سے بغض، پھر ایمان مکمل ہوگا، ورنہ ایمان پورا ہی نہیں۔ اس واسطے شفا شریف میں قاضی یاد نے لکھا، کہا یہ صحابہ کے جو بغض یہ ہیں، ان سے بغض رکھنا یہ ناموس رسالت ہے، جیسے آل کے بغضیوں سے بغض رکھنا ناموس رسالت ہے، کوئی فرق نہیں، برابر کا مسئلہ ہے۔ ایسے صحابہ کے بغضی سے بغض رکھنا یہ بھی ناموس رسالت ہے۔ امام نے کہا نُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، ہم سنی ہیں، ہم بغض رکھتے ہیں۔ کس کا؟ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا ہے۔ ایک تو یہ پارٹی۔ آگے عطف میں کیا بیان کیا؟ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اس کا عطف، ایک تو ہم جو صحابہ کا بغضی ہے اس سے بغض رکھتے ہیں، اور دوسرا فرمایا جو صحابہ کا خیر سے ذکر نہ کرے، مندہ بولے، ہم اس سے بھی بغض رکھتے ہیں، اس سے بھی بغض رکھتے ہیں۔ یہ عقیدہ اب کتابوں میں رہ گیا۔ آج بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے پیر سید کہلانے والے کیا کیا دیکھ ہی نہیں رہے کہ بڑوں لکھ کیا کہتے، ہم پڑھ کیا رہے ہیں، پڑھا کیا رہے ہیں۔ اب ایک ہی ہے کہ ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، جہاں ایک ہونے کی ضرورت ہے وہاں ایک ہوتے نہیں۔
اور جہاں شریعت کہتی ہے دو ہیں دو ہیں دو ہیں، یہ کہتے ہیں ہم ایک ہیں۔ کوئی اٹھے امام طحاوی کے مقابل کا امام لے آئے اور اس نے جو لکھا ہے وہ اس کے مقابلے میں لے آئے تو ہم انہیں مان جائیں گے۔ ہم اپنی بات تو کرتے نہیں ہیں، قصور یہ ہے کہ جو بڑوں نے لکھا وہ بتاتے ہیں۔ نبغض من یبغضہم، یہ پوری کمپنی یہ پنڈی کی طرف اور فتنہ حویلیاں اور کیا کچھ جنہوں نے مغلظات لکھے صحابہ کے بارے میں، کیا یہ بغض نہیں ہے؟ تو جب بغض ثابت ہے ان سے تو پھر پیچھے محبتوں کا کیا رہ گیا؟ ہاں جو طریقہ ہے بغض دور کرنے کا، ان کو غسل دو، وہ توبہ کریں، وہ ان سے پوچھیں کیسے ہوگی؟ نبغض من یبغضہم وبغیر الخیر یذکرہم۔ کتنے بیٹھے ہوئے مسندوں پہ سجادہ نشین نجی محفلوں میں ان کے منہ سے کیا نکلتا ہے صحابہ کے بارے میں، اور فارمیلٹی کے لیے ہم بھی محب صحابہ ہیں، ہم یہ ہے معیار کہ ان سے پیار کرنا ہے اور ان سے جو بغض رکھے اس سے بغض پورا رکھنا ہے۔ اور ساتھ اپنا کیا ہے کہا وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم نے جب بھی ان کا نام لینا ہے تو اچھے لفظوں سے لینا ہے۔ یہ ہے عقیدہ سنیوں کا۔ پیر کو نہیں دیکھنا، پیر کے تیور کو نہیں دیکھنا، اگر اس کا عقیدہ بیمار ہو چکا ہے تو خیال کرنا ہے گنبد خضرا میں کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے کہتے ہیں وَحُبُّهُمْ دِينٌ، حُبُّهُمْ دِينٌ، حُبُّهُمْ، نعرہ بولا حُبُّهُمْ، 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 پورا لفظ دین۔ بعض لوگوں نے بس یہ اختیاری سا مضمون رکھا ہو، چلو ایک یہ ہو گیا نہیں ہوا دوسرا رکھ لیتے۔ حُبُّهُمْ دِينٌ، سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دین ہے، اور اگر محبت نہیں تو پھر بے دین ہے۔ حُبُّهُمْ دِينٌ، اگلا لفظ وَإِيمَانٌ، پورا محمول بنایا دین کو، عطف میں محمول بنایا ایمان کو۔ کوئی پوچھے ایمان کیا ہے تو حب صحابہ ایمان ہے، حب صحابہ جس طرح دھڑلے سے کہتے حب اہل بیت ایمان ہے، حب صحابہ۔ اب آدھا سبق اگر ہوگا اور آدھا نہیں ہوگا تو پھر تو نتیجہ ظاہر ہے جو نکلنا۔ حب آل محمد علیہ السلام ایمان ہے، اور حب اصحاب رسول علیہ السلام بھی ایمان ہے۔ اور یہ نعرہ صرف سنی لا سکتا ہے، باقی کا نہ سینہ اجازت دیتا ہے نہ زبان اجازت دیتی ہے، جو ہر وقت لڑائیوں کا سوچتے ہیں۔ حبہم ایمان، حبہم دین و ایمان و احسان، تین لفظ امام طحاوی نے بولے، اور عربی کتب میں لفظ احسان تصوف پہ بولا جاتا ہے۔ آج تصوف لیے پھرتے ہیں، کون سا تصوف جس میں شریعت کی دھڑیاں اڑائی جا رہی ہوں؟ تو یہاں یہ واضح کر دیا گیا کہ کیا ہے، حب صحابہ دین ہے، ایمان ہے اور احسان ہے۔ اب اگلا حصہ بھی وَبُغْضُهُمْ، بغض کیا ہے؟ کوئی لوگ کہتے ہیں جی اگلی تقریر نہ کرو، صرف پہلی کر لو۔ بس امام طحاوی نے پوری کی ہے تو ہم آدھی کیوں کریں؟ حبہم ایمان، نعرہ لگا حبہم، 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 اور آگے کیا ہے؟ بغضہم کفرن۔ یہ بھکی شریف میں نہیں گھڑا گیا، نہ بریلی شریف میں گھڑا گیا ہے، یہ مدینہ شریف میں پڑھایا گیا ہے۔ بغضہم کفرن، لوگوں نے ہم سمجھا ہوا ہے در والے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ بغضہم کفرن، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی ایک کا بغض، کسی ایک کا بغض جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کفرن، صرف فرمایا وَنِفَاقٌ، صرف فرمایا وَطُغْيَانٌ،
جس نے بغض رکھا وہ سرکش ہے، وہ باغی ہے، وہ طاغی ہے، وہ کافر ہے، وہ منافق ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، امام طحاوی کہہ رہے ہیں۔ جرم اس کا کیا؟ یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ کرسچن ہے، یہ نصرانی ہے، یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں باقی سارے عقیدے مکمل ہیں، توحید بھی مانتا ہے، رسالت بھی مانتا ہے، ختم نبوت پر یقین ہے، آخرت کا دن مانتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے، کتابوں کو مانتا ہے، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کو مانتا ہے، مگر کسی ایک صحابی کا بغض رکھتا ہے تو امام طحاوی کہتے ہیں یہ بغض اس کا کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے، طغیان بھی ہے۔ یہ عقیدہ ہے، عقیدہ طحاویہ۔ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنے عہد میں 239 ہجری ان کی ولادت، 3 صدی ہجری میں یہ لکھا جا رہا تھا، 3 صدی ہجری کے اندر۔ اور پھر اب یہ اس کو نبھانا کیسے ہے؟ یہاں تو ایسے ایسے خطیب ہیں وہ صرف اس وجہ سے کہ بائیکاٹ ہو جائے گا ہم مر جائیں گے۔ اللہ فرماتا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ رب کعبہ کی قسم، بائیکاٹ کرنے والوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، آصف جلالی پھر بھی زندہ ہے۔ 4 ماہ خطرناک دہشت گردوں کی کوٹھڑی میں میری ٹانگوں کے پٹھے جام کر دیے گئے، میرے بدن پر ہزاروں پھوڑے نکلے، لیکن پھر بھی ہم نے کہا جو اہل سنت کا عقیدہ وہ اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ اب یہ بات سمیٹنا چاہتا ہوں، جو میں اس پر بات اب پیش کرنا چاہتا ہوں تحفظ کے لحاظ سے۔ ہمارے ایک پیر صاحب ہیں، ہماری کہوں گا کہ منڈی بہاؤالدین کے، یہاں گجرات بھی آ کے بیٹھتے ہیں۔ منڈی بہاؤالدین کا کیس ہے، چک شیر محمد میں، وہاں کسی نے کہا پیر صاحب صحابہ کے بارے میں لوگ ویسی باتیں کرتے ہیں، ہمارا کوئی تعاون کرو۔ پیر صاحب نے کہا نماز روزے والا مسئلہ بتاؤ، یہ صحابہ والے چھوڑ دو۔ وقت آنے پر صحابہ والے چھوڑ دو۔ ارے یہ ہے عمدۃ التحقیق فی بشائر آل صدیق، یہ ہے المنن الکبریٰ امام شعرانی کی، اور یہ ہے نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام شعرانی نے کیا لکھا، بس یہ لفظ پیش کر کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں سمیت سیدی علی الخواص رحمہ اللہ تعالی۔ ہمارے ویسے سب صوفی ہیں تو میں صوفیوں کا حوالہ خاص لایا ہوں۔ حضرت علی خواص، ان سے کہتے امام شعرانی، میں نے سنا مشرق و مغرب تک سب کو چیلنج ہے، اس کے مقابلے میں لائیں۔ آپ فرماتے ہیں لا یکفی فی محبت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحبہم المحبت العادیہ۔ محبت صحابہ میں اتنا کافی نہیں ہے کہ بس عادی سی محبت کر لو، عین کے ساتھ عادی، عادی نہیں عادی، نارمل سی، فارمیلٹی کے طور پر، کہ ایک جلسہ ان کے نام پہ کبھی کر دیتے ہیں، ان کے دشمنوں سے تو جفیاں لگائیں گے لیکن صحابہ کا جلسہ بھی کر دیتے ہیں۔ کہا عادی محبت کافی نہیں جس پر کل جنت جانا ہے۔ کون سی محبت چاہیے؟ انما الواجب علینا، یہاں واجب مانا فرض ہے، ان نحبہم، انما الواجب علینا ان لو کننا نعذب من جہت محبتہم من جہت محبتنا لہم لا نرجو عن محبتہم کما لا نرجو عن محبت ایماننا بالتعذیب کما واقع لبلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ و صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرما محبت صحابہ کا پیپر تب پاس ہوگا کہ اگر تجھے کوئی سولی پہ لٹکا دے اور کہے باز آؤ پھر اتاروں گا۔ امام علی خواص نے کہا اگر تم بلال کی طرح ڈٹ گئے تو پھر محب صحابہ ہو، اگر تم صہیب کی طرح ڈٹ گئے تو پھر محب صحابہ ہو، اگر تم حضرت عمار کی طرح ڈٹ گئے تو پھر محب صحابہ ہو، اور اگر سی کرتے پیچھے ہٹ گئے تو پھر محب صحابہ نہیں۔
میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ یہ وقت بھی آتا ہے قوموں پر کہ حب صحابہ پر وہ آزمائش ہو جو حضرت بلال کی توحید پر ہوئی تھی، حب صحابہ پر وہ آزمائش ہو جو سیدنا عمار کی توحید و رسالت پہ ہوئی تھی، حب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ آزمائش ہو جو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توحید پر ہوئی تھی۔ اب اس کا زمانہ ہے اس وقت، لہذا زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے یہ دل لگی نہیں۔ اگر صحابہ کا بن کے رہنا ہے جنت جانے کے لیے فرض ہے، ڈٹ جاؤ۔ اور یہ دو محبتیں ہیں ہی نہیں، یہ کالوں کا اعتراض ہے کہ جب کہ حب صحابہ کی بات کرتا ہے تو وہ اس پر گستاخی کا الزام لگا دیتے ہیں۔ ان دونوں محبتوں کو مکس کر کے بنیاد رکھی گئی اسلام کی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کے راوی ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہیں۔ لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِهِ، کہ ہر شے کی ایک بنیاد ہے اور بنیاد متحد ہوتی ہے۔ اگر بنیاد ہی آپس میں جدا جدا تو بنیاد کیسے بنے؟ کہ اسلام کی بنیاد دو محبتوں کو مکس کر کے ایک جو بنایا گیا اس پر ہے، حب صحابہ اور حب اہل بیت، دونوں کا نام ذکر کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اس بنیاد پر یہ میرا اس وقت کا پیغام ہے، پوری دنیا میں دے رہا ہوں کہ تیار ہو جاؤ۔ قیامت کے دن اگر چاہتے ہو کہ حب صحابہ والا پیپر پاس ہو اور یہ پاس ہوا تو تب حب اہل بیت والا بھی پاس ہوگا، یا ایسا ہے ہی نہیں کہ حب اہل بیت والا پاس ہو جائے اور حب صحابہ والا فیل ہو جائے، یا حب صحابہ والا پاس ہو جائے اور حب اہل بیت والا فیل ہو جائے۔ پاس ہونے تو دونوں ہونے ہیں، فیل ہونے تو دونوں ہونے ہیں، کیونکہ دونوں کو محبت کو ایک بنا کے رکھا گیا امت کے لیے۔ تو حضرت علی خواص جیسے صوفی سے امام شارانی جیسا صوفی، یہ ان تین کتابوں کا وہاں حوالہ دے رہا ہوں۔ اگر اس پر آزمائش ہونی نہیں تو انہیں یہ لفظ کیوں لکھنے پڑے؟ اگر یہ ویسے ہی معاملہ چل جانا تھا۔ آزمائش ہے اس وقت اس محبت کی وجہ سے۔ اور امام احمد بن حنبل کا ذکر کیا بطور خاص اس اگلے جملے میں، انہوں نے کہا جیسے ہم اپنا ایمان تعذیب کا لفظ بولتے ہیں، تعذیب لغوی معنی ہے عذاب بیٹھ جائیں، لغوی معنی مراد تشدد، کہ تم پہ اتنا تشدد ہو جیسے حضرت بلال پہ ہوا، حضرت صہیب پہ ہوا، حضرت عمار پہ ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور وہ تشدد ایمان، اسلام، توحید، رسالت کی وجہ سے تھا۔ تو کہا کبھی امت کو یہ امتحان صحابہ کی ناموس کے لیے دینا پڑے گا۔ اور ساتھ یہ لکھا، کہتے ہیں وَمَا كَمَا وَاقَعَ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حنبل فِي مَسْأَلَةِ خَلْقِ الْقُرْآنِ، جیسے خلق قرآن کے مسئلے میں امام احمد بن حنبل نے امتحان دیا تھا۔ رمضان میں گرفتار ہوئے اور جو کوڑے مارے گئے وہ ہاتھی کو لگتا تھا تو اس کی پشت بھی زمین کے ساتھ لگ جاتی تھی۔ حضرت علی خواص نے کہا صحابہ کے بارے میں امت ایسا امتحان دینا پڑے گا، اگر آ گیا آزمائش نہ لائے رب، مگر آئے تو پھر یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ کہا جیسے صحابہ نے آزمائش میں یہ آزمائش پوری کی اور پھر امام احمد بن حنبل کا ذکر کیا، اور اس کے بعد آپ یہ لفظ بولتے ہیں، آپ فرماتے ہیں فَمَن لَا يَحْتَمِلُ فِي حُبِّ الصِّحَابَةِ مِثْلَ مَا حَمَلَ هَؤُلَاءِ فَمَحَبَّتُهُ مَدْخُولَةٌ۔ یہ فتویٰ علی خواص پورا دیا، فرمایا جو ایسا پیار نہیں کر سکتا صحابہ سے کہ وہ قربانی دے جو حضرت بلال نے دی رضی اللہ تعالیٰ، وہ دے جو حضرت صہیب نے دی، جو حضرت عمار نے دی رضی اللہ تعالیٰ، وہ قربانی دے جو امام احمد بن حنبل نے دی۔ جو حب صحابہ میں یہ قربانی نہیں دے سکتا، فرمایا وہ یہ نہ کہ میں محب صحابہ ہوں، فَمَحَبَّتُ مَدْخُولَةٌ، اس کی محبت ریجیکٹ ہے، وہ محبت نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ جملے بولے، فرمایا فَتَأَمَّلْ یا اخی، ان کا قول ذکر کر کے امام شارانی کہتے ہیں فَتَأَمَّلْ یا اخی، بھائی سوچ لے، وقت ہے سوچ لے، فی نفسے کا، اپنے دل میں سوچ لے، فَرُبَمَا تَكُونُ مَحَبَّتُكَ مَجَازِيَ لا حقیقیہ، یہ جو تو محبت لیے پھرتا ہے نا،
کہ محبت کا دعویٰ بھی اور صحابہ کے دشمنوں سے پیار بھی. یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ محبت نہیں، حقیقی محبت درکار ہے. اور اس پر یہ کہا لِتَجْنِيَ ثَمَرَتَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگر وہ حضرت بلال والا جو اندازہ وہ اپناؤ گے تو پھر قیامت کے دن اس محبت کے ثمر کا جو درخت ہے ثمر پاؤ گے، پھر پھل ملے گا، ورنہ پھل نہیں ملے گا. اس لیے یہ ایک فرض تھا مجھ پر اس زمانے میں اس بات کا اعلان. میں پوری ذمہ داری سے صرف یہاں نہیں پوری دنیا میں یہ آواز پہنچا رہا ہوں کہ توہین صحابہ گلی گلی میں ہو رہی ہے، محلے محلے میں ہو رہی ہے، اور بڑے بڑے آستانوں پہ ہو رہی ہے. اور آگے یہ آزمائش تھی نا صحابہ کی اولادیں کہ اب یہاں صرف سٹینڈ لیں، تو کیا اگر انہوں نے صرف جنت میں جانا تو پھر تو وہی سٹینڈ لیں جہاں ہوں. یہ پوری امت سٹینڈ لے، کیونکہ یہ سٹینڈ لینا یہ نہیں کہ کوئی کہے میرے باپ کو گالی نکلی، دادے کو پردادے کو. یہ سٹینڈ لینا ہے دین کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، جنت جانے کے لیے. اور اس میں تہذیب الکمال کے یہ لفظ قابل غور ہیں جس میں یہ لکھا، یہاں پر امام ابن حجر نے، یہ جلد نمبر 1 ہے، ابن حجر اسقلانی آپ فرماتے ہیں سئل ابو عبد الرحمن النسائی عن معاویہ بن ابی سفیان صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کسی نے حضرت امام نسائی سے سوال کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا موقف رکھنا چاہیے، یعنی سارا اپنا کیا ہونا چاہیے، کوئی انہیں بھونک رہا ہو تو پھر بندے کا موقف کیا ہونا چاہیے، جو ان کو بھونکے اس کی بیعت پھر کیسی ہوگی، جو ان کے خلاف بولے اسے پھر بھی استاد سمجھا جائے، کیا ہونا چاہیے. یہ کوئی چھوٹا سا جرم ہے یا بہت بڑا جرم ہے؟ امام نسائی سے پوچھا گیا. آپ نے مثال دے کے سمجھایا، گھنٹوں تقریر اس جملے میں بند ہے. فرما انما الاسلام کدار، اسلام ایک قلعہ ہے، حویلی ہے، محل ہے. کیسا؟ لہا باب، اس کا دروازہ ہے. فباب الاسلام الصحابہ، پورا اسلام جہاں محفوظ ہے اس قلعے کا دروازہ صحابہ ہیں. اگلے لفظ کہتے ہیں فمن آذ الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انما اراد الاسلام. اگر کوئی اعلان کرے نا میں اسلام پہ حملہ کرنے لگا ہوں تو سارے کہیں گے ہمارے دین پہ حملہ ہونے لگا، اٹھو مارو ان کو. دشمن کہتا ہے اس چیز پہ حملہ کروں کہ حملہ تو اسلام پہ ہی ہو، مگر یہ آگے سے رد عمل کمزور سا ہو. تو امام نسائی نے کہا جس نے صحابہ پہ حملہ کرنا ہوتا ہے، جس نے اسلام پہ حملہ کرنا ہوتا ہے، وہ اسلام کی بجائے صحابہ پہ حملہ کرتا ہے. مقصد اس کا دروازہ نہیں، مقصد اندر اسلام ہے، مگر جائے گا جب دروازہ ٹوٹے گا. لفظ سنو امام نسائی کے، فرمایا کہ فباب الاسلام الصحابہ فمن آذ الصحابہ انما اراد الاسلام کمن نکر الباب انما یرید دخول الدار. کہ جو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو، کیا اس کا مقصد دروازہ ہوتا ہے؟ نہیں، اندر جانا ہوتا ہے. امام نسائی نے کہا صحابہ ہیں دروازہ پورے دین کا، اور جو یہاں روڑے مار رہا ہے، جہاں کلہاڑے چلا رہا ہے، جو اس دروازے کو توڑ رہا ہے، مسلمانوں یہ نہ سمجھو کہ ہمارا کیا ہے، یہ تو دروازہ توڑ رہا ہے. نہیں، وہ تمہارا اسلام چھیننا چاہتا ہے، تمہارے ایمان پہ حملہ کرنا چاہتا ہے. اور پھر فرمایا جو اس کو مزید نرم کرنا چاہیں کہ کوئی بھی نہ بولے، حملہ بھی ہو جائے، کہتے ہیں فمن اراد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فانما اراد الصحابہ. جو حضرت معاویہ پہ حملہ کرتا ہے وہ صحابہ پہ کرتا ہے، جو صحابہ پہ کرتا ہے وہ اسلام پہ کرتا ہے. آپ برابر بار با برابر جا، نتیجہ کیا نکلا؟ جو حضرت امیر معاویہ کو بھونک رہا ہے وہ پورے اسلام پہ حملہ کر رہا ہے. کیا اس کا سید ہونا دیکھو گے؟ کیا اس کا پیر ہونا دیکھو گے؟ کیا اس کا شیخ الحدیث ہونا دیکھو گے؟ سارے صحابہ کی عزت کو پامال کرنے کے لیے حضرت امیر معاویہ کو ڈھونڈا جاتا ہے کہ ان پر حملہ کریں گے تو اتنا رد عمل نہیں ہوگا. تو امام نسائی نے کہا جب کہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھونکا جا رہا ہو تو سیریس ہو جاؤ. یہ نہیں کہ
بنی امیہ کا ایک بندہ تھا اور اس کے خلاف بولا جا رہا ہے اب تیرے دین کی بات ہے، اب تیرے اسلام کی بات ہے، اور اسلام کو بچانے کے لیے حضرت امیر معاویہ کا تحفظ کرو، صحابہ کو بچانے کے لیے حضرت امیر معاویہ کا تحفظ کرو، اور پورے دین کو بچانے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سب کا تحفظ کرو، پھر جا کر حفاظت ہوگی۔ اور عقیدہ محفوظ ہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب منظور ہے، عقیدہ نہیں تو پھر کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا